میری شادی کو اب چند دن ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھے شادی کا سرخ جوڑا دیکھ کر چلی گئی۔ میں صحن میں ہی بہت خوشی سے اپنی چیزیں دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں نے اپنی شامت کو خود دعوت دے دی۔ میں بے حد خوش تھی۔ میری ساس میرے لیے بہت خوبصورت شادی کا سرخ جوڑا میرے لیے لائی تھی۔ بس چند دن ہی تو رہ گئے تھے میری شادی میں۔ میں بڑی خوشی خوشی اپنے کمرے میں گئی اور دلہن کا جوڑا پہن لیا، اپنے بالوں کو بھی کھول لیا، اپنا سراپا سامنے لگے ڈریسنگ میں دیکھنے لگی۔ میری دودیا رنگت پر سرخ لباس بہت جچ رہا تھا۔ پھر میں نے سامنے رکھی سرخ رنگ کی لپسٹک بھی لگا لی، پھر اپنے کھلے حسین بالوں کو آگے کیا، اپنے ہاتھوں سے سرخ چوڑیاں پہنی اور اپنا عروسی دوپٹہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گھونگھٹ نکالنے لگی۔ بس شاید یہ ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہر لڑکی رکھتی ہے۔ ابا گھر پر نہیں تھے، مجھے لگا میں اکیلی ہوں، اس لیے میں نے اپنا عروسی لباس پہن لیا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا جس جانور کے وجود کو میں نے فراموش کر دیا تھا وہ میرا کیا حشر کر سکتا ہے۔ عین اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ ریچھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت مجھے دیکھ کر سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے یوں سرخ لباس میں دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں تو ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ جب وہ مجھ پر جپٹ پڑا، ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی اور پھر اس ریچھ نے میرے کپڑے۔ میں 12 سال کی تھی جب ابا ایک ریچھ کو گھر لے آئے۔ میرے ابا پہلے بندر کا تماشا لوگوں کو دکھاتے تھے، یہی میرے باپ کا کمائی کا ذریعہ تھا۔ لیکن ابھی چند دن پہلے میرا پیارا سا بندر مر گیا تھا۔ میں بہت روئی تھی۔ اس کے مرنے پر 3 دن مجھے اس بندر کی جدائی میں بخار چڑھا رہا۔ ابھی بھی اماں میری منت سماجت کر کے مجھے کھانا کھلا رہی تھی۔ جب ابا گھر میں ریچھ کو لے آئے تھے، سیاہ رنگت والا موٹے بھدے بے ڈھنگے وجود کا بدمانس قسم کا ریچھ دیکھ کر تو میں ڈر کر اماں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، یکٹک بنا آنکھیں جھپکائے۔ میری ماں کہنے لگی، کمالے یہ کسے اٹھا لایا ہے؟ تو بندر لینے گیا تھا۔ اس بھاری بھرکم وجود والے ریچھ کو دیکھ کر اماں بھی کچھ گھبرا گئی تھی۔ جو قد کاٹ میں اگر کھڑا ہوتا تو ابا سے بھی بڑا لگتا۔ ابا کہنے لگے، آج کل لوگ بندر کا تماشا اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنا ریچھ کا دیکھتے ہیں۔ پھر یہ مجھے سستا مل گیا ہے اور پہلے سے کرتب بھی سیکھا ہوا ہے، مجھے اس پر محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ابا کی بات پر اماں حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، اس کے مالک نے اتنا سستا کیوں دے دیا؟ پھر ابا کہنے لگے، یہ تو مجھے نہیں پتا، بس کہہ رہا، ویسے تو یہ ریچھ بہت اچھا ہے، لیکن بس اس میں ایک برائی ہے، حسین عورت کو سرخ رنگ میں دیکھ لے تو بھدک جاتا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میری ماں کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، کمالے پھر تو اسے کیوں اٹھا لایا ہے؟ اگر یہ تماشے کے دوران بھدک گیا تو کون سنبھالے گا اسے؟ میری ماں کی بات پر ابا مطمئن تھے، کہنے لگے، میرے پاس اس کا بھی حل ہے، میں اسے کالا چشمہ پہنا دوں گا تاکہ اس سے ہر عورت کالی لگے۔ میری ماں اس بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، کہنے لگی، اسے تو گھر پہ رکھے گا، اگر یہ ہمیں نقصان پہنچا دے تو؟ اماں کا خوف اپنی جگہ بجا تھا۔ ابا ہنسنے لگا، کہنے لگا، بے فکر رہو نصیبو، تیری گہری سامنی رنگت پر ریچھ عاشق ہونے والا نہیں، یہ تو میری قسمت ہی پھوٹی تھی جو تم مجھے مل گئی۔ میرے ابا ماں کی رنگت کا یوں ہی مذاق اڑاتا تھے، حالانکہ میرے ماں باپ دونوں ہی گہری رنگت کے مالک تھے، لیکن میں نہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ میری رنگت دودھ جیسی سفید تھی۔ اس وقت میں کم عمر تھی، شاید اس لیے میرے ابا کو میرا خیال ہی نہیں آیا کہ حسین تو میں بھی ہوں، یا شاید میری قسمت خراب تھی۔ جب ابا اس ریچھ کو گھر کے صحن میں کرتب سکھاتے تو بہت جلد ابا کی بات سمجھ کر ویسا ہی کرنے لگتا جیسا ابا اسے کہتے۔ وہ بے شک ایک جانور تھا لیکن سمجھ بوجھ اچھی رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں اس ریچھ سے اور وہ مجھ سے مانوس ہونے لگا۔ میں نے اپنے پیارے بندر کو کھویا تھا، اس لیے مجھے ایک ایسا ہی جانور چاہیے تھا، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، کوئی بہن بھائی تھا نہیں جس سے جی لگاتی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو وہ ریچھ میرا اتنا عادی ہو چکا تھا، جب تک میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی وہ بھوکا ہی بیٹھا رہتا۔ اماں ابا کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، لیکن چند دن سے اس کی نظریں مجھے خود پر ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ جب بھی میں اسے کھانا کھلانے جاتی وہ میرے بالکل قریب ہو جاتا۔ 4 سال سے وہ ہمارے گھر رہ رہا تھا، تماشا بھی اچھا دکھاتا تھا، میرے باپ نے اسے اچھی کمائی حاصل کر لی تھی، لیکن اب مجھے اس کی نظر عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے کسی بیہودہ مرد کی طرح سے سر سے پیر تک دیکھنے لگا تھا۔
جب تک میں صحن میں کام کرتی رہتی اس کی نظروں کے حصار میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی نظریں اپنے وجود پر چپتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ میں جب اسے دیکھتی تو سوچتی کہ وہ تو ایک جانور ہے، بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ آج جو حرکت اس بالو نے میرے ساتھ کی، میرا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ میں پہلے سے بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ میرے سنہری بال اب کمر تک جانے لگے تھے۔ میں نہا کر اپنے بال سکھا رہی تھی جب امی نے مجھ سے کہا کہ اس ریچھ کے بچے نے اچھے نخرے پال رکھے ہیں، کہا بھی ہے تم نہانے گئی ہو، کھانا میرے ہاتھ سے کھا لے، مگر نہیں، مجال ہے جو اس نے ایک نوالا بھی میرے ہاتھ سے کھایا ہو۔ اب جا اور جا کر کھلا اسے کھانا، شام ہوتے ہی تیرا ابا آ جائے گا اور پھر اسے تماشے کے لیے لے جائے گا۔ میں تولیے سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ اماں کی افراتفری مچانے پر کھلے بالوں سے ہی باہر آ گئی۔ اس بالو کے لیے ایک تسلے میں کچی مچھلیاں رکھی تھیں، میں نے وہ اٹھائیں اور بالو کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھ سے ناراض تھا کیونکہ کھانا وہ میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا، اس لیے رخ موڑے منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے چور نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن جب مجھے دیکھا تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میں اس کے پاس گئی، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مجھے بے خود سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے مچھلی کھلائی، جب تک وہ کھاتا رہا مجھے ہی دیکھتا رہا۔ جیسے ہی میں خالی تسلا واپس لے جانے لگی، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی جانب بڑی زور سے کھینچا۔ اگلے ہی پل بے ساختہ میں اس کے پہلو سے جا لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ میں تو اس کی اس جرأت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت نرمی سے میرے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میرا پورا وجود کرنٹ کے مانند کانپا تھا۔ میں جٹ سے اس سے پیچھے ہٹی تھی اور وہاں سے واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، لیکن مجھ پر تو جیسے خوف سے لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ اس بالو کے بدھے وجود کا لمس اور کالے بے تحاشا بال اپنا نازک وجود میں جرجی سی لے کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی جس کی لمحہ بھر کی سنکت نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا، وہ میرے ساتھ کرنے کیا والا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد مجھے اس ریچھ سے خوف سا آنے لگا تھا۔ میں اب وہ کھانے کا تسلا وہیں اس کے قریب رکھ کر واپس چلی جاتی۔ وہ بالو کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب تک وہ ایک بے ضرر جانور کی مانند 4 سال ہمارے ساتھ رہا تھا۔ پہلے پہل تو ابا اسے زنجیر باندھ کر صحن کے کونے میں بٹھا کر اس کی زنجیر کو لوہے کے کڑے کے ساتھ تالا لگا دیتے تھے تاکہ بھاگنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن جب اس بالو نے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا تو ابا نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا، اور اب تک اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا تھا۔ جہاں اس کی جگہ بنی ہوئی تھی وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ صحن میں کچن بنا ہوا تھا اور کمروں کے کھڑکی دروازے بھی صحن میں ہی تھے۔ ایک رات مجھے یہ لگا کہ جیسے میرے کمرے کی کھڑکی پر ایک کالا سا سایہ ہے۔ میں کمرے میں گپ اندھیرا کر کے سوتی تھی۔ گہری نیند کے باوجود مجھے اپنے وجود پر ایک تیزی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندر اس قدر بے چینی سی پیدا ہوئی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جو میری نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو مجھے ایک کالا سایہ سا نظر آنے لگا۔ میں تو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر پر کون آ سکتا تھا؟ کیا کوئی چور؟ پہلا خیال مجھے یہی آیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارے گھر تو ریچھ موجود ہے۔ کون ہوگا جو ریچھ کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں آ سکے؟ لیکن پھر بھی میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور بڑے احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے صحن کا جائزہ لیا تو پورا صحن خالی تھا۔ بالو بھی اپنی جگہ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن ایک خیال مجھ پر یہ بھی گزرا کہ جیسے شاید وہ ریچھ مجھے کھڑکی سے دیکھتا ہے، کیونکہ میں نے جو سایہ دیکھا تھا وہ حجم میں اس بالو جیسا ہی تھا، مگر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ایک بار میں کالج سے واپس آ رہی تھی، اپنے گھر کے قریب تھی، جب ہمارے محلے کے ایک لوفر سے لڑکے نے مجھے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ جیسے ہی میری اس پر نظر پڑی وہ مجھے آنکھ مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا تو چہرہ غصے سے تمتما سا گیا تھا۔ میں نے غصے سے نظریں ہٹائیں اور تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا مجھ سے زیادہ تیز چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور یک قدم ہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس بے شرم لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑے، یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن اس وقت میری گلی سنسان تھی۔ وہاں میرے اور اس لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اس لیے وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا تو مجھ سے شادی پر اپنی رضامندی دے دو۔ یہ کہہ کر اسے اپنی جیب سے چھری نکال لی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ کہنے لگا میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں نے کہا یہ کیا زبردستی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مجھے زج کرتا، میرے گھر کی دیوار چھوٹی تھی، اس لیے دیوار سے گلی صاف نظر آتی تھی۔
نہ جانے کیسے اس ریچھ نے یہ سب دیکھ لیا، وہ دیوار کود کر بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکا میرے پاس ایک ریچھ کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس وقت اس بھالو کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اس نے اس لڑکے کی ٹانگ کھینچ کر اسے زمین پر گرایا اور پھر بڑے جارحانہ انداز سے اس کے اوپر چڑھ کر اسے مارنے لگا۔ وہ لڑکا چیخنے چلانے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار والی چھری سے ریچھ کے ہاتھوں پیروں پر بھی وار کیا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن ریچھ پر تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کی چیخنے کی آوازیں سن کر سب لوگوں کے دروازے کھل گئے۔ بہت سے مرد اس بالو سے اس لڑکے کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں بالو اس لڑکے کو جان سے ہی نہ مار ڈالے۔ میں آگے بڑھی اور اسے کہا کہ وہ اس لڑکے کو چھوڑ دے۔ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ریچھ اس لڑکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آئی تو دروازے پر میری امی بہت غصے سے کھڑی تھی، شاید شور سن کر باہر آئی تھی۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی اس بالو پر چیخنے چلانے لگی کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس لڑکے پر حملہ کرنے کی۔ اگر وہ مر جاتا تو کیس میرے ابا پر ہی ہوتا۔ وہ بالو چپ چاپ سرخ آنکھیں لیے میری ماں کی ڈانٹ سنتا رہا۔ جب ابا گھر آئے تو محلے والوں نے پہلے ہی انہیں بالو کی کارستانی سنا دی تھی۔ اس لڑکے کی 2-3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ کافی زخمی بھی تھا۔ ابو کو محلے کی پولیس نے آخری وارننگ بھی دی کہ اگر اس بالو نے دوبارہ کسی کو یوں زخمی کیا تو کیس ابا پر ہوگا۔ ابا بھی بہت غصے میں تھے۔ ابا نے صحن میں رکھا موٹا ڈنڈا پکڑا اور اس بالو کو مارنے لگے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ چپ چاپ میرے باپ کی مار کھا رہا تھا، لیکن مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ میں اس کے سامنے آ گئی، ابا سے کہا پہلے وہ میری بات سن لیں۔ میں نے اس لڑکی کی ساری گھٹیا حرکت ابا کو بتا دی۔ یہ سن کر اماں ابا چپ ہو گئے، اندر کمرے میں چلے گئے۔ میری ماں نے آج اس ریچھ کو کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے جلدی سے فریج کھولی، وہاں سے مچھلی نکال کر تسلے میں رکھی اور اس بالو کو کھلانے لگی۔ آخر اس نے مجھے اس لڑکے سے بچایا تھا۔ مجھے تو لگا اس نے نمک حلالی نبھائی ہے۔ پہلی بار میں نے اس بالو کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ پہلی بار مجھے اس بے زبان پر بہت ترس آیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن میں نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ بھی مجھے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ہاتھوں سے مچھلی کھلائی اور پھر اچانک سے میری نظر اس کے کالے بھدے سیاہ بالوں والے وجود پر پڑی جس سے خون رس رہا تھا۔ مجھے یکدم سے یاد آیا کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں تیز دھار کی چھری پکڑی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے ریچھ پر وہ چھری سے وار کیے تھے۔ یہ دیکھ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی، ڈیٹول اور زخموں کی دوا لے کر آئی، اس کے زخموں کو صاف کیا، اس پر دوا لگائی۔ وہ یکٹک مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی گول گول آنکھوں میں میرے لیے شاید تشکر تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے اس ریچھ نے میری اس بدتمیز لڑکے سے جان چھڑائی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ سا بن گیا تھا، لیکن شاید یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک جانور ہے۔ اب میں اس ریچھ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اماں کی آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے بخار رہنے لگا تھا، اس لیے وہ ابا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تھی۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ویسے بھی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں، 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ایک بار ابا اماں کو صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور وہ بالو گھر میں اکیلے تھے۔ میں گہری نیند سو رہی تھی، کالج کی بھی چھٹیاں تھیں، اس لیے میں نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی جو مجھے لگا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ میری کمر پر مجھے کسی کی ہاتھ کا احساس ہوا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی ریچھ تھا جو اس وقت میرے بہت قریب تھا۔ میں یکدم سے پیچھے ہٹی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج تک اس ریچھ نے ایسی جرأت نہیں کی تھی کہ میرے کمرے میں وہ گھس آئے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت میرے لیے کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے کمرے میں کیوں آئے؟ جاؤ باہر۔ وہ میری بات سمجھتا تھا اور اشاروں سے اپنی بات بھی سمجھا دیتا تھا۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر نہیں گیا بلکہ میرے پاس آ گیا۔ میرے پاؤں کے پاس پہنچ کر اپنی زبان سے میرے پاؤں چاٹنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ چونکہ وہ ایک تماشائی ریچھ تھا، اس لیے اپنی حرکات و سکنات سے اپنی بات سمجھانا جانتا تھا۔ مجھے اپنے بڑے ہوئے زخم دکھانے لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس وقت اپنا سانس روکے کھڑی تھی۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلا تو میری جان میں جان آئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ ابا آئے گا تو کہہ دوں گی اس ریچھ کو دوبارہ سے زنجیر پہنا کر جایا کرے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے پہلے ہی مجھ پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرا باپ روئے جا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو اماں ابا کے ساتھ نہیں آئی تھی،
میں نے کہا ابا اماں کہاں ہیں؟ اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ ابھی میں پوچھ رہی تھی، ایک ایمبولینس وہاں آ کر رک گئی۔ میری ماں ہاسپٹل گئی تو اپنے پیروں پر تھی، لیکن واپس ان کا مردہ وجود آیا تھا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو ایک غلط انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے ری ایکشن سے وہ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گئی تھی۔ یہ سن کر تو میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے اپنی ماں کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، بار بار مجھ پر گشی تاری ہو رہی تھی۔ 4-5 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے والد ہی مجھے سنبھال رہے تھے۔ ہمارا گھر تو جیسے ماں کے بغیر بکھر کے رہ گیا تھا۔ اس صدمے کے باوجود بھی مجھے اپنا گھر تو سنبھالنا ہی تھا، اس لیے اب گھر پر میں ہی ہوتی تھی۔ میرے ابا بھی اداس سے ہو گئے تھے، وہ ریچھ بھی اپنی جگہ چپ تھا۔ ابا بھی اب بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی۔ چند دن بعد ہی مجھے ایک عورت دیکھنے آئی، اسے میں فوراً سے پسند بھی آ گئی، میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میرے والد نے اس عورت سے کہا وہ میری شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی خواہش رکھتی تھی۔ سامنے صحن کے کونے میں بیٹھا وہ ریچھ ساری باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ 1 ماہ بعد کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میرے باپ کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس سے میرے جہیز کی چیزیں لانے لگا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ ریچھ اب ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا۔ اب تو ابا جب اسے کام کے لیے جانے کا کہتے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگتا۔ ابا اسے گھسیٹ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتے تو وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ابا اب اسے ڈنڈے سے مار مار کر اپنے ساتھ لے جاتے، نہ جانے وہ کیوں اس قدر پریشان کرنے لگا تھا۔ ایک بار ابا میرے جہیز کا سامان لینے گئے تو اس وقت میں اس ریچھ کو کھانا ہی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کھانے سے منہ پھیر رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگا میرے ابا آئے ہوں گے، لیکن میری ساس آئی تھی۔ شادی کو اب چند دن ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھے شادی کا سرخ جوڑا دے کر چلی گئی۔ میں صحن میں ہی بہت خوشی سے اپنی چیزیں دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں نے اپنی شامت کو خود دعوت دے دی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور وہ دلہن کا سرخ جوڑا پہن لیا، اپنے بالوں کو بھی کھول لیا، اپنا سراپا سامنے ڈریسنگ میں دیکھنے لگی۔ پھر سامنے رکھی سرخ رنگ کی لپسٹک بھی لگا لی، پھر اپنے کھلے حسین بالوں کو آگے کیا، اپنے ہاتھوں پر سرخ چوڑیاں پہنی اور اپنا عروسی دوپٹہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گھونگھٹ نکالنے لگی۔ بس شاید ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہر لڑکی رکھتی ہے۔ ابا گھر پر نہیں تھے، مجھے لگا میں اکیلی ہوں، اس لیے میں نے اپنا روسی لباس پہن لیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا جس جانور کے وجود کو میں نے فراموش کر دیا تھا وہ میرا کیا حشر کر سکتا ہے۔ عین اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ریچھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے یوں سرخ لباس میں دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں تو ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جو وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی۔ میں اسے خود سے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن وہ کوئی انسان تو تھا نہیں، اور انسان بھی جب اپنی ہوس پر اتر آئے تو انسان سے جانور بن جاتا ہے۔ وہ تو سچ مچ کا جانور تھا۔ سرخ رنگ میں مجھے دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، لیکن اس وقت میری پکار سننے والا شاید کوئی نہ تھا۔ ایسا تصور بھی کسی لڑکی کے لیے سہانے روح ہوگا۔ کچھ میں نے خود پر جبر کیا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے لگا میری موت واقعہ ہو جائے گی۔ میرے پورے وجود پر گہری کھرونچیں پڑ چکی تھی، میرا چہرہ بگڑ چکا تھا، بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ لگتا اب سانس کی دوڑ ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ ریچھ مجھ سے اپنی ہوس پوری کر کے جا چکا تھا، میں اس قابل بھی نہ تھی اپنے وجود کو جنبش بھی دے سکوں۔ جب میرے ابا گھر آئے تو میری حالت دیکھ کر رونے لگے۔ میں بس مشکل سے سانس لے جا رہی تھی۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئی۔ کئی دن تک میں ہاسپٹل میں رہی، اور جب بھی مجھے ہوش آتی میں چیخنے چلانے لگتی کہ مجھے اس وحشی جانور سے بچاؤ۔ مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جو کچھ میں نے سہا تھا کوئی لڑکی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے باپ اس ریچھ کو مار مار کر گھر سے نکال کر دور کہیں جنگل میں چھوڑ آئے تھے، لیکن میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے ہر وقت خوف آتا رہتا۔ میں اکثر رات کو چلا کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ اس واقعے کو 4 سال بیت چکے ہیں۔ میری اصلیت جان کر بھی میری ساس نے میرے ٹھیک ہوتے ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ اعجاز بہت اچھے انسان ہیں، مجھ سے کبھی میرے ماضی کے تلخ باپ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب بھی کبھی میں کہیں بالو کا تماشا دیکھ لوں تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ میں رونے لگتی ہوں، چلانے لگتی ہوں۔ میری روح پر جو گھاؤ لگ چکا ہے شاید زندگی بھر میں اسے بھلا نہ پاؤں۔ انسان حالات سے مجبور ہو تو غلط راستوں کا مسافر بنتے اسے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، اور مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بیٹی کسی غلط راستے کی مسافر بن چکی ہے، کیونکہ آج کل اس کی حرکتیں بہت ہی عجیب و غریب ہو چکی تھیں۔
میری 15 سالہ بیٹی جس کا نام عائشہ ہے، آج کل اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ جو بہت زیادہ دودھ پینے لگی تھی، جبکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم حالات سے مجبور تھے اور ہمارے لیے دودھ جیسی عیاشی کو برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے بہت کم عمری سے ہی عائشہ نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ ایسی کوئی فرمائش بھی نہ کرتی جو پورا کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوتا۔ لیکن آج کل عائشہ ضد کر کے مجھ سے دودھ منگواتی، کہتی اماں فیڈر میں ڈال کر مجھے دیا کریں۔ میں حیران تھی کہ اتنی بڑی لڑکی فیڈر میں دودھ کیسے پی سکتی ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میری بات سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اماں بچپن سے میری ساری خواہشیں ادھوری رہی ہیں، میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں چھوٹے بچوں کی طرح فیڈر میں دودھ پیوں۔ اس کی بات نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے اپنی ساری زندگی مجبوری اور سمجھوتوں کی نظر کر دی تھی۔ اب جا کر اگر اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی تھی تو میں کسی بھی طرح اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے راضی تھی۔ دودھ پینا تو ایسی کوئی غلط خواہش بھی نہیں تھی، بس حیرانگی تو مجھے فیڈر پر ہوئی تھی۔ لیکن بات یہیں ختم ہو جاتی تو میں سمجھتی کہ شاید وہ اپنی بچپن کی حسرتوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ مگر آج کل میں جب بھی نوکری سے لوٹتی تو مجھے عائشہ کا وجود بہت تھکا تھکا سا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا جیسے کھڑا ہونا اور چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا ہو۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو میری بہت ہی پھرتیلی بچی تھی، ہر وقت اچھلتی کودتی رہتی، پڑھائی میں بھی اول تھی، اور میں اسے ایک سرکاری اسکول میں پڑھا رہی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ میری قوت برداشت نہیں تھی۔ میں صبح نوکری کے لیے نکل جاتی اور میرے پیچھے سے وہ اسکول چلی جاتی، واپس آ کر گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر لیتی اور تھوڑا بہت کھانا بھی پکا لیا کرتی تھی۔ اس کے اندر بہت کم عمری سے ہی احساس کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے بغیر کیسے گزارا کر رہی ہے، اسی لیے وہ خود سے میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ لیکن پچھلے بہت دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ جب میں آتی تو نہ ہی گھر کی صفائی ہوئی ہوتی اور نہ ہی کھانا بنا ہوتا۔ عائشہ کی حالت بھی بہت بے ترتیب نظر آتی، اس کے بکھڑے بال، تھکاوٹ زدہ وجود مجھے عجیب سی کوئی کہانی سنا رہا ہوتا۔ میری چھٹی کا دن تھا، میں گھر کی مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ عائشہ کو تو پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملتی، میں اس کا کمرہ صاف کر کے اس کی الماریاں بھی جما دیتی ہوں۔ اور یہی سوچ کر جب میں اس کے کمرے کی صفائی کرنا شروع ہوئی تو مجھے وہاں سے عجیب عجیب سی چیزیں ملنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے، وہ کب سے اتنی چھوٹی بچی بن گئی ہے۔ اور جیسے ہی میں نے اس کی الماری کھولی تو میں چونک اٹھی، اس کی الماری میں کچھ نئے کپڑے موجود تھے جو میں نے اسے نہیں دلوائے تھے۔ میں حیرت سے ان نئے جوڑوں کو دیکھ رہی تھی جو کافی مہنگے معلوم ہوتے تھے۔ عائشہ کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے تھے مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اتنے میں عائشہ اپنے کمرے میں آئی تو مجھے الماری میں غصہ دیکھ کر غصے میں آگی، کہنے لگی اماں آپ کیوں میری چیزوں کو ہاتھ لگاتی ہیں؟ میں اپنا سامان اپنے حساب سے رکھتی ہوں۔ میں نے وہ نئے جوڑے نکال کر بستر پر پھینکے اور کہا کہ یہ اتنے مہنگے جوڑے تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ میری بات سن کر عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگی اماں یہ جوڑے تو میری سہیلی کے ہیں، اسکول میں ایک فنکشن آنے والا ہے، اسی کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے ٹیبلو کے کردار کے حساب سے کپڑوں کی ضرورت تھی، اس لیے میری دوست نے مجھے یہ کپڑے لا کر دے دیے۔ میں نے ناراضگی سے عائشہ سے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے کہنا چاہیے تھا، یوں اپنی دوست سے کپڑے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح تو انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ میری بات سن کر عائشہ نے میرے گلے میں اپنی باہوں کا ہاتھ ڈال دیا، کہنے لگی اماں میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور 2 گھنٹے کے ٹیبلو کی تو بات تھی، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو یہ جوڑے میں ابھی واپس لوٹا دیتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اب کی بار تم نے لیے ہیں تو اپنے ٹیبلو میں استعمال کر لو، لیکن آئندہ اپنی کسی بھی ضرورت کا ذکر صرف اور صرف مجھ سے کرنا۔ میری جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، میں عائشہ کی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا کرتی تھی۔ میں تو دفتر جانے سے پہلے بھی اس کے کہنے پر اسے کلو بھر دودھ لا کر دیا کرتی، اور میرے آنے تک وہ ختم ہو چکا ہوتا۔ عائشہ نے مجھ سے 2 فیڈر منگوائے تھے اور کوئی نہ کوئی فیڈر باورچی خانے میں گندا پڑا ہوتا۔ میں نے کئی دفعہ عائشہ کو کہا کہ فیڈر میں دودھ پینے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ میری بات سن کر مسکرا دیتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ کبھی کبھی رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہو۔
میں سارے دن کی اس قدر تھکی ہوتی کہ اٹھ کر عائشہ کے کمرے میں جانے کی ہمت بھی نہ کر پاتی، اور جب صبح اس سے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ اماں آپ کو وہم ہو گیا ہوگا، یا پاس پڑوس سے کہیں سے آواز آ رہی ہوگی۔ میرے کمرے سے بھلا کون سے بچوں کی آواز آ سکتی ہے؟ ایک دو دفعہ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا، لیکن میں عائشہ سے جب بھی کوئی سوال پوچھتی تو وہ کوئی نہ کوئی جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا کرتی۔ کہتی کہ آج کل اسکول میں پڑھائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسے نہ ہی گھر پر توجہ دینے کا وقت مل رہا ہے اور نہ ہی اپنے آپ پر، وہ اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوتی کہ اچھا ہے، اس کا بورڈ کا پہلا امتحان ہے، اگر وہ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اسے اچھا پڑھا لکھا کر پھر اس کی شادی کروں، تاکہ میری طرح عائشہ کو زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو مجھے تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے کرنا پڑا تھا۔ میں پوری طرح مطمئن ہو کر اپنی نوکری پر توجہ دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ عائشہ کی وقت آنے پر شادی کر سکوں۔ لیکن اسکول سے آنے والے ایک فون نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ عائشہ کی میڈم نے مجھے فون کر کے اسکول بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں بہت زیادہ فکر مند ہو گئی تھی، پتہ نہیں میڈم نے مجھے اتنا ارجنٹ کیوں بلایا تھا۔ آج سے پہلے تک تو کبھی اس طرح کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ میں دفتر سے چھٹی لے کر فوراً ہی عائشہ کے اسکول کی طرف روانہ ہوگی۔ سارا راستہ مجھے یہی خیال ستاتا رہا کہ عائشہ کسی ٹیسٹ میں فیل تو نہیں ہوگی، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عائشہ کا ایک نمبر بھی کم آیا ہو۔ انہی سوچوں میں گم جب میں اسکول پہنچی تو میڈم نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، سب خیریت تو ہے نا مس نجمہ؟ آج تک آپ نے عائشہ کی ایک چھٹی بھی نہیں کرائی، اور پچھلے 20 دنوں سے عائشہ نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اس کے بورڈ کے سالانہ امتحان قریب ہے، اور آپ اس سال اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آج تک کبھی عائشہ بیمار بھی ہوئی تو آپ نے چھٹی کی درخواست خود لا کر جمع کروائی ہے، لیکن اس دفعہ تو 20 دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میڈم کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ عائشہ 20 دن سے اسکول ہی نہ آتی، جبکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا عائشہ تو پابندی سے اسکول آ رہی تھی۔ روزانہ ہی میں جب گھر لوٹتی تو اس کا یونیفارم بھی دھل کر رسی پر ڈلا ہوتا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے میڈم کو بتایا کہ عائشہ تو روزانہ اسکول آتی ہے، میں خود اس کا یونیفارم پریس کر کے گھر سے نکلتی ہوں۔ میری بات سن کر میڈم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کہنے لگی، یہ خیال تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کی جوان بیٹی کیوں آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ عائشہ ہماری ایک قابل طالبہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو خود فون کر کے بلایا ہے۔ عائشہ اسکول نہیں آتی تو کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ پتہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ عائشہ کو پابندی سے اسکول بھجوائیے گا، نہیں تو میں اس کا نام برخاست کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میڈم کی بات مکمل ہوئی تو میں ٹوٹے دل اور تھکے قدموں کے ساتھ اسکول سے باہر نکل آئی۔ عائشہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پچھلے کئی مہینے میری طبیعت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مجھے خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ میری نوکری بھی بہت سخت تھی، سارا دن مجھے مشین کے آگے کھڑا رہنا پڑتا تھا، اس لیے میرے گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے آرام کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن اگر میں آرام کرتی تو پھر گھر کا گزارا کیسے ہوتا؟ یہی سوچ کر میں اپنے وجود کو گھسیٹ رہی تھی، لیکن آج عائشہ کی حقیقت سامنے آنے پر میں خود کو نہ سنبھال سکی اور بیچ راستے پر چکرا کر راستے میں گر پڑی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، جوس پلایا۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور میرے حساب سے عائشہ کو اسکول میں موجود ہونا تھا۔ اگر عائشہ اسکول میں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ کیا وہ گھر کے اندر ہی موجود تھی؟ یہ سوچ کر میں نے آہستہ سے اپنی چابی سے گھر کا دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہو گئی۔ عائشہ کے کمرے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کیا، ہمارے خاندان میں بھی دور دور تک کسی کے اتنے چھوٹے بچے نہیں تھے، تو پھر عائشہ کے کمرے میں کون سے بچے موجود تھے؟ عائشہ میرے پیچھے کیا گل کھلا چکی تھی، یہ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں دبے قدموں عائشہ کے کمرے کے قریب پہنچی، دروازے سے جھانک کر اندر کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی عائشہ تو 2 بچوں کے ساتھ لیٹی۔ میرا نام نجمہ تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی بہت کم عمری میں کروا دی تھی۔ میکے سے رخصت ہو کر میں سسرال پہنچی تو سسرال والوں نے مجھے بہو کی طرح نہیں بلکہ ایک نوکرانی کی طرح رکھ لیا۔ میرے شوہر امجد بہت ہی سخت طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے مجھے کبھی بیوی کا درجہ نہ دیا۔
بلکہ مجھ سے اس طرح پیش آتے جیسے میں ان کی زر خرید غلام ہوں۔ کم عمری میں شادی کی وجہ سے میرے لیے شادی ایک خوبصورت خواب جیسی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ خواب ایک بھیانک حقیقت بن کر میرے سامنے آیا ہے۔ میں دن رات امجد اور امجد کے گھر والوں کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ امید سے ہو گئی، لیکن میں نے سب کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اپنی خراب طبیعت کے باوجود بھی دن رات کام کرتی رہی۔ میرے ماں باپ نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں رخصت کر چکے اور تمہاری واپسی کے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں۔ نہ ہی کوئی میرے درد کی داستان سننے والا تھا، نہ ہی کوئی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ شادی کے 10ویں مہینے میں جب میرے پاس عائشہ کی پیدائش ہوئی تو میری ساس نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ سارا چہرہ نیلو نیل ہو گیا، اور امجد نے تو عائشہ کو گود میں اٹھا کر اس کی شکل بھی نہ دیکھی۔ انہیں بیٹیوں سے نفرت تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی اولاد بیٹی دے کر آزمایا تھا۔ امجد اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ میری ساس نے مجھے اور میری بیٹی کو ایک دن بھی اپنے گھر برداشت نہ کیا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ روتی دھوتی میں میکے پہنچی تو ابا نے یہ کہہ کر مجھے دہلیز سے اندر بھی قدم نہ رکھنے دیا کہ جا کر اپنے شوہر کی دہلیز پر بیٹھو تو زیادہ بہتر ہوگا، آج نہیں تو کل وہ تمہیں قبول کر لے گا، یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ہم تمہیں بٹھا لیں گے تو کل کو ہماری باقی کی بیٹیوں کو کوئی رخصت نہیں کر کے لے جائے گا۔ ابا کی باتوں نے میرا کلیجہ چیر دیا تھا۔ یہ کیسے باپ تھے جنہیں نہ ہی میرا درد دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی میری گود میں موجود معصوم بچی۔ ابا کو زمانے کی اور باقی بیٹیوں کی شادی کی تو فکر تھی، لیکن میرے بارے میں ابا نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ درد سے ٹیسے مارتا وجود لیے میں اپنے ابا کی دہلیز سے بھی لوٹ گئی تھی، لیکن کہاں جاتی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر مجھے راستے میں میری ایک پرانی سہیلی مل گئی۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنا سارا حال کہہ سنایا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور اوپر والے کمرے میں جگہ دے دی اور کہنے لگی جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں رہ سکتی ہو۔ وہ میرے لیے کوئی نیکی کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ اس کا شوہر پردیس رہتا تھا اور وہ یہاں اکیلی تھی، اس لیے اسے مجھے اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ 2 مہینے میں نے اس کے گھر اس کے آسرے پر ہی گزار دیے۔ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے میرا خرچہ اس نے اٹھا لیا، اور پھر جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے سوچ لیا کہ میں مزید اس کے احسانوں کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی۔ میں نے پاس پڑوس کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ میں پڑھی لکھی تھی، لیکن چھوٹی بچی کے ساتھ کسی کمپنی یا دفتر میں نوکری کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جس حصے میں رہائش پذیر تھی میں نے اس کا کرایہ دینا بھی شروع کر دیا اور اپنی بچی کے سارے اخراجات بھی میں خود اٹھانے لگی تھی۔ نہ ہی میں نے پلٹ کر اپنے باپ کے گھر کی طرف دیکھا تھا، نہ ہی اپنے شوہر کی دہلیز پر گئی تھی۔ سال کے سال گزرتے چلے گئے۔ میری دوست کو اس کا شوہر اپنے ساتھ پردیس لے گیا تو وہ جاتے جاتے اپنے گھر کی چابیاں اور ساری ذمہ داری مجھے دے گئی اور کہنے لگی کہ اب جب تک میں واپس نہیں آتی تم اس گھر میں سکون سے رہ سکتی ہو۔ یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں گھر کی رکھوالی پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس لیے آج سے تمہارا کرایہ ختم ہو گیا۔ میں اپنی دوست مانو کے گلے لگ گئی جس نے مشکل وقت میں میرا اس قدر ساتھ نبھایا کہ میں ساری زندگی بھی چاہتی تو اس کے احسان نہ اتار سکتی تھی۔ سالوں گزرنے کے بعد بھی میں اسی گھر میں موجود تھی جو گھر مانو مجھے دے کر گئی تھی۔ اس کے پردیس میں ہی بچے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی وہیں سیٹ کر لی تھی۔ عائشہ بری ہوئی تو میں نے دفتر میں نوکری کر لی اور ہماری زندگی بہت بہتر ہو گئی۔ بہت زیادہ آسائشیں تو نہیں تھیں، لیکن جیسے تیسے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ عائشہ 15 سال کی ہو گئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اچھی تعلیم دلوا کر اس کی شادی کروں گی تاکہ جو پریشانیاں میں نے جھیلی ہیں وہ اسے نہ اٹھانا پڑے۔ میں پڑھی لکھی ضرور تھی، لیکن میرے پاس کوئی خاص ڈگری نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے آج تک کوئی اچھی نوکری نہ ملی تھی۔ اس لیے میں عائشہ کو ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھنے لگی، لیکن عائشہ نے تو سب کچھ جیسے خاک میں ملا دیا تھا۔ کمرے کے اندر اسے 2 بچوں کے ساتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور جس طرح دونوں بچوں کے ساتھ لیٹی وہ انہیں دودھ پلا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان 2 بچوں کی ماں ہو۔ میں غصے میں کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر عائشہ کی جان نکل گئی۔ میں نے شدید غصے میں عائشہ سے کہا کہ یہ ہے وہ 2 بچے جن کے لیے تمہیں فیڈر اور دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کیا کیا جھوٹ کہا ہے تم نے مجھ سے۔ آدھی رات کو انہیں دونوں بچوں کے رونے کی آواز میرے کمرے میں آتی تھی اور تم مجھے ہمسایوں کی کہانیاں سناتی رہی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔
میں سمجھتی رہی کہ تم اپنے کمرے میں پڑھائی کرتی ہو اور اسی وجہ سے سارا دن مصروف رہتی ہو، لیکن تم تو نہ جانے کس کا گناہ پالنے میں مصروف ہو۔ آج تمہاری میڈم کے سامنے میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ تم 20 دن سے اسکول نہیں آئی ہو۔ مجھے اپنی تربیت پر بڑا مان تھا، میں نے ساری زندگی تمہاری خاطر دوسری شادی نہ کی اور ساری توجہ تم پر لگا دی، لیکن شاید میری تربیت میں ہی بہت کمی رہ گئی۔ میری غیر موجودگی میں تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ آج ان 2 بچوں کی ماں بنی بیٹھی ہو؟ میں نے عائشہ کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا تھا، اور وہ غصہ جو میں بہت دیر سے برداشت کر رہی تھی سب کا سب اس پر نکال دیا تھا۔ میری بات سن کر عائشہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایک دفعہ میری پوری بات تو سن لیجئے، اس کے بعد ہی میرے کردار کے حوالے سے کوئی بات کریے گا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ میں نے غصے سے نگاہیں پھیر لی تھیں، آخر وہ کس یقین کی بات کر رہی تھی؟ میرا یقین اسی نے توڑا تھا۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی سارا سچ بتا دیتی تو شاید بات یہیں تک نہ پہنچتی۔ میں جاننا چاہتی تھی یہ بچے کس کے ہیں اور کس کی خاطر عائشہ نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ عائشہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھے ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت سے عائشہ کی طرف دیکھا، وہ یہ سب کیا کہہ رہی تھی؟ عائشہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں میری بات کا یقین کیجیے، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں نے عائشہ کا سچ جان کر غصے میں کہا کہ ان بچوں کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ اور کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو، لیکن ہمارے گھر ان بچوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عائشہ نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، اماں ان معصوم بچوں کی کیا غلطی ہے؟ آپ ان پر رحم کھائیں، یہ ہمارے کچھ لگتے ہیں، میں انہیں کیسے اس طرح چھوڑ سکتی ہوں؟ عائشہ چاہتی تھی میں اپنا ظرف بڑا کروں اور ماضی کی ساری تلخیوں کو بلا کر ان دونوں بچوں کو اپنا لوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ دونوں بچے میری سوتن یعنی امجد کی دوسری بیوی کے تھے۔ عائشہ نے بتایا کہ کئی مہینوں پہلے اسے اسکول کے باہر امجد ملے تھے اور انہوں نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے باپ ہے۔ عائشہ نے امجد کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اس لیے وہ اپنے باپ کو پہچان گئی۔ امجد اکثر ہی اسکول کی چھٹی پر اس سے ملنے کے لیے آنے لگے تھے۔ وہ اپنی گزری زندگی پر بہت شرمندہ تھے اور خود مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے ہمارے دروازے تک آتے۔ امجد کی اماں کا انتقال ہو چکا تھا اور بس سارا غصہ ان کی ذات سے کافور ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنی بھابھیوں کے آسرے پر پڑے اور ان کی بھابھیوں نے انہیں منہ تک نہ لگایا بلکہ اٹھتے بیٹھتے انہیں کام کاج کے حوالے سے تانے دینے لگے۔ امجد نے کئی سالوں تک مجھے ڈھونڈا، لیکن میں انہیں نہ مل سکی۔ وہ مجھے واپس اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ بہت سال گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی بھابھیوں کے سلوک اور تنہائی سے تنگ آ کر دوسری شادی کی، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ بھی ان کے نصیب میں زیادہ وقت نہیں لکھا تھا۔ ان کی دوسری بیوی جڑواں بچوں کی پیدائش کے عمل میں انتقال کر گئی اور 2 بچیوں کی ذمہ داری بھی امجد کے سر آ گئی۔ ان 2 بچیوں کے ساتھ امجد کا نوکری کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر ایک دن انہیں پتہ چل گیا کہ میں کہاں رہتی ہوں اور یہ بھی کہ عائشہ ان کی بیٹی ہے، تو وہ عائشہ سے ملنے کے لیے اسکول پہنچ گئے۔ وہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، خدا نے انہیں ایک نہیں 3 بیٹیوں سے نواز دیا تھا، اور حالات نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، کیونکہ اس رحمت کو گھر سے نکال کر وہ رسوا ہو چکے تھے۔ جب عائشہ کو ان کے حالات کا علم ہوا تو عائشہ نے خود ان کو یہ پیشکش کی کہ وہ یہ دونوں بچیاں سنبھالے گی۔ یہ دونوں بچیاں رشتے میں اس کی سوتیلی بہنیں تھیں۔ وہ نئے کپڑے جو عائشہ کی الماری میں تھے وہ اسے امجد نے خرید کر دیے تھے، لیکن وہ ڈر کے مارے یہ بات مجھ سے نہ کہہ سکی تھی۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ نہ ہی امجد کی میری زندگی میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی ان دونوں بچیوں کی۔ اگر امجد انہیں نہیں پال سکتے تو کسی یتیم خانے میں ڈال دے، لیکن ہمارے گھر میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ عائشہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، اماں یہ بن ماں کی بچیاں ہیں، اپنا غصہ ان پر نہ نکالیے۔ بابا نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ غلط تھا، لیکن اس کی بابا نے بہت سالوں تک سزا بھی کاٹی ہے۔ آپ انہیں معاف کر سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ان معصوم بچوں کو کس بات کی سزا ملے؟ کیا ہم انہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ میری 15 سال کی بیٹی بہت ہی سمجھدار ہو چکی تھی، وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ کس طرح زندگی میں چیزوں کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ عائشہ کی باتوں نے مجھے اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ میں ان معصوم بچیوں کی خاطر امجد کو اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں۔ عائشہ نے امجد کو بلایا تھا۔ امجد سر جھکائے میری دہلیز پر کھڑے تھے، وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے اور انہیں احساس تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ میری زندگی کے بہت سے قیمتی سال ضائع ہو چکے تھے، لیکن اس میں قصور صرف امجد کا نہیں بلکہ میرے ماں باپ کا بھی تھا، جنہوں نے نہ ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نہ ہی کبھی
امجد سے کوئی سوال کیا، بلکہ مجھے ہی سمجھوتے کے لیے راضی کرتے رہے۔ میں نے ان 2 معصوم بچوں کی خاطر امجد کو معاف کیا تھا۔ امجد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہماری زندگی کی ساری محرومیوں کو مٹا دیں گے۔ میں گھر پر رہ کر عائشہ اور ان 2 معصوم بچوں کا خیال رکھنے لگی تھی، اور امجد نے اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا لیا تھا۔ بہت سالوں بعد مجھے گھر کا سکھ ملا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو اتنی تکلیف دہ سال گزارے ہیں، اس کی اصل وجہ کون ہے؟ میری وہ ساس جس نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوتاہی کر دی، یا میرے وہ ماں باپ جو معاشرے سے خوف زدہ رہے، یا میرا وہ شوہر جس نے بیوی کو بیوی کا درجہ دینے کی بجائے اسے پاؤں کی جوتی بنانا ضروری سمجھا؟ مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کا بدلاؤ وہاں سے شروع ہوگا جب ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت پر بھی توجہ دے گی، اور اسے بھی گھرداری کے اصول سکھائے گی، کیونکہ گھر صرف عورتوں کی نہیں بلکہ مرد کی قربانیوں سے بھی کھڑا ہوتا ہے۔